السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أخرجه البخاري۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور پالنہار ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ تو عزیز طالبات، الشریعہ ڈپلومہ کورس کے اس حدیث کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ تو دیکھیے، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھ کر سنائی، اس کا ترجمہ یوں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مردوں کو برا مت کہو کہ وہ اس تک پہنچ چکے ہیں اور اس کو پا چکے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا تھا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر کے یہ کہ ان کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ یہ جو بات ہے اس کے کیا معنی ہے اور اس کے کیا احکام اس تعلق سے جڑے ہوئے ہیں، یہ عام ہے یا خاص ہے، کیا یہ مسلمانوں کے لیے ہے یا غیر مسلموں کے لیے ہے، اس حدیث میں کیا حکم دیا گیا ہے، اس پر کیسے ہم عمل کریں۔ اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مرنے والوں کو برا مت کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے کیا، اچھا یا برا، انجام تو دیکھ رہے ہیں۔ گئے وہ اس دنیا سے، انجام کی طرف وہ چلے گئے، تو وہ تمہارا برا بولنے سے کیا ہونے والا ہے؟ بظاہر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قطعاً کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک کہ ہم حدیث کو صحیح طور پر صحیح سمجھ نہ لیں، صحیح طور پر اس پر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے کہ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں قد افضوا، وہ پہنچ گئے اس تک جو کچھ انہوں نے کیا تھا، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، جو بھی عمل تھا اچھا یا برا، اب اس کا انجام بھگتنے کے لیے، انعام کے لیے یا سزا کے لیے وہ چلے گئے، پہنچ گئے اس تک۔ فتح الباری میں یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ اس حدیث کے تعلق سے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بعض اہل علم نے اس حدیث سے اس بات کی دلیل لی ہے کہ اموات کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ کوئی بھی دنیا سے چلا گیا، ان کو برا نہیں بولنا، مسلمان ہو، کافر ہو، نیک ہو، گنہگار ہو، اچھا ہو، برا ہو، کسی کو برا نہیں بولنا۔ بعض علماء نے
اس سے یہ استدلال کیا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کافر کو برا کہنے کے تعلق سے کہتے ہیں، اگر ایک مسلمان کسی کو برا کہتا ہے، جو کچھ اعمال وہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، یا جو بھی کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کی بری موت ہو گئی، اس کی وجہ سے اس کا سارا گھر تباہ ہو گیا، وہ مر گیا خودکشی کر کے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی انسان برائی کرتا تھا اور اس کی برائی سے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، اس کے برے عمل سے لوگوں کو بچانے کے لیے تنبیہ کے طور پر اگر ایسا کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی شراب پیتا تھا، اس کا لیور خراب ہو گیا، اس کو ایسی بیماری حملہ کر چکی، اس پر کوئی دوا اثر نہیں کر رہی ہے، یہ حال ہو گیا اس کا آخری وقت میں، بہت بری تکلیف سے موت ہوئی۔ اب کوئی آدمی کہے کہ شراب پینے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، فلاں آدمی کا ایسا حال ہوا، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر اس کی ضرورت ہو تو۔ کوئی آدمی کسی کی برائی اس لیے کرتا ہے کہ اس کا حال بتایا جائے تاکہ لوگ اس کے بارے میں خبردار ہوں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں مسلمانوں کی خیر خواہی ہے۔ کوئی بڑا آدمی مر گیا، مفکر تھا، پڑھا لکھا تھا، اس نے ایسے افکار پیچھے چھوڑے کہ اگر مسلمان ان کو اپنائے تو گمراہ ہو جائے، بے دین ہو جائے، غلط عقیدے پیش کیے، قرآن کی تحریف کر دی، حدیثوں کا انکار کیا اور مر گیا۔ اس کا اپنا ایک مقام ہے طبقے میں، اب اس کو غلط بتایا یہ ضروری ہے، اس لیے کہ کہیں لوگ اس کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنا لیں اور گمراہ نہ ہو جائیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ کبھی دفن سے پہلے بھی اس کی کوئی برائی کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے، ابھی وہ دفن نہیں ہوا، اس کے بارے میں برا بتاتا ہے، بات تنبیہ کی کرتا ہے لوگوں سے تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہو، ایسا کرنے سے کوئی حرج نہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنازے پر سے گزرے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اس مرنے والے کی تعریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت، یعنی پکی ہو گئی۔ پھر کسی اور دن ایک اور جنازے پر سے گزرے تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کی برائی کے ساتھ اس کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واجب ہو گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پکی ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے بارے میں تم نے تعریف کی تھی، ذکر خیر کیا تھا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کو تم نے برائی کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، نیک لوگ جب کسی کا تذکرہ بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں، اس کا غالب گمان ہے کہ اس آدمی کا معاملہ اچھا ہوگا، اور اگر کسی کا تذکرہ نیک لوگ برائی کے ساتھ کرے تو اس آدمی کا معاملہ وہی ہے جو ان لوگوں نے کہا تھا، اگر خیر والا تو خیر، شر والا تو شر، پھر یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا تو آپ اپنے چہرے پر ایک کپڑا ڈال لیتے تھے۔ جب آپ کو گھٹن محسوس ہوتی تو چہرے پر سے کپڑا ہٹا دیتے تھے۔ آپ اسی حال میں یہ کہہ رہے تھے، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں، آپ جو یہ لعنت کر رہے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کے عمل سے آپ لوگوں کو خبردار کریں، ڈرائیں۔ یہ حدیث بخاری میں 435 نمبر پر اور مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض برائیوں سے ڈرانے کے لیے بعض قوموں کی، بعض لوگوں کی برائی بیان کی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، سب سے صحیح بات جو اس باب میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ چاہے کفار ہوں یا مسلمانوں میں سے فاسق لوگ ہوں، ان کی برائی کا تذکرہ کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ ان سے خبردار کرنے کے لیے، ان سے مسلمانوں کو دور رکھنے کے لیے۔ اس پر سارے علماء کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ جو بھی حدیث کے روایت کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہوں یا وفات پا گئے ہوں، ان کے عیب کو بیان کرنا جائز ہے بلکہ واجب ہے۔ یعنی اس کے جائز ہونے پر اتفاق ہے، بلکہ بعض علماء نے کہا کہ واجب ہے، کیونکہ وہ راوی کیسے ہیں، کیا ایک دم ثقیل راوی ہیں یا متروک ہیں، یہ اگر معلوم ہو تو حدیث بھی صحیح ہے، مرفوع ہے، موقوف ہے، وہ اس سے ہم حدیث بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ تھا اس حدیث کا خلاصہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس حدیث میں جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں اس پر من وعن عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔